خوش آمدید کاروان اردو ادب یوٹیوب چینل پر۔ آج ہمارا موضوع ہے اردو داستان کا آغاز اور ارتقاء۔ اس سے پہلے ایک لیکچر اس موضوع پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے بات کی تھی داستان کا آغاز کیسے ہوا، کیسے وہ اپنے ارتقائی مراحل کو طے کرتے ہوئے پہنچی، کیسے وہ اپنے عروج پر پہنچی۔ آج اس لیکچر میں ہم داستان کا انحطاطی دور جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیسے وہ زوال کا شکار ہوئی۔ تو چلیں بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ داستان کا انحطاطی دور جو ہے وہ کم از کم اردو میں داستان کا بڑا ذخیرہ اس وقت وجود میں آیا جب ہندوستان انگریزوں کے سامنے سرنگوں ہو رہا تھا۔ وہ نواب اور امراء سلاطین جو زندگی کی برہنہ حقیقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، داستان کی طلسماتی فضا میں اپنی ناآسودہ خواہشات کی تکمیل پاتے رہے، افیون کی چسکی لگا کر داستان سننے میں مگن رہے۔ عام انسان بھی داستان گوؤں کے مجلسوں میں باقاعدگی اور پابندی سے حاضر ہوتے تھے۔ داستان کی تخیلاتی جو دنیا ہے اپنی ان آرزوؤں کی تکمیل پانے جو عام زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی تھی، یہی وجہ ہے کہ داستان کو ذہنی خیال غیر حقیقی، غیر فطری، مصنوعی اور بناوٹی صنف اور دفتر بے معنی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اس میں جو کردار بیان کیے جاتے ہیں ان کا دور دور تک تعلق زندگی سے نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی ایک اپنی ذہنی کیفیت ہے، ایک کہہ لیں کہ ایک فرار کی کیفیت ہے کہ جہاں انسان کچھ نہیں کر سکتا وہاں پر انسان کہتا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے، میری وہ پریشانی کوئی اور مخلوق جو غیر میری مخلوق ہے وہ آ کے اس کو حل کر دے۔ اور اس میں ہزار طرح کے عیوب اور نقائص نکالے گئے تھے۔ در حقیقت داستانوں پر اعتراض کی اصل وجہ بھی وہی مافوق الفطرت عناصر تھے جو داستان کے رگ و پے میں خون کی طرح گردش کرتے تھے، مگر حقیقت اس کو نظر انداز کر جاتی ہے کہ قدیم ادب میں ان غیر فطری عناصر کی موجودگی انسان کے فطری تقاضوں اور تمدنی ضروریات کی پیداوار رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی تہذیب اور تمدن اور روایات ثقافت کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اس دفتر بے معنی کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ انسان کا شعور ایک طویل عرصے تک تخیل اور طلسمات کا اسیر رہا ہے۔ اسی اسیری کے مراحل سے گزر کر ہی اس کے اندر پختگی اور بلوغت پیدا ہوئی ہے۔ بہرحال یہ عناصر انسانی شعور کے ارتقاء اور تکمیل میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اپنی حیثیت اور نوعیت کے اعتبار سے داستانوں میں ان غیر فطری عناصر کی موجودگی ایک فطری ضرورت تھی۔ ہم چاہیں تو اس سے کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں۔ داستانیں ہمارے زمانے قدیم کے ماحول میں معاشرت، رسم و رواج، عقائد اور نظریات طور طریقوں کو پیش کرتی ہے کہ جو اس سے پہلے دور تھا اس میں جو رسم و رواج یا ان لوگوں کے جو عقائد تھے، جو ان کے نظریات ہوا کرتے تھے اس کو بھی بیان کرتی ہے۔ ان نظریات کے ہوتے ہوئے وہ اپنے مذہب کے مطابق کسی میریکل، کسی معجزے کا انتظار کرتے ہیں یا پھر کسی ایسے ایک بہادر کا انتظار کرتے ہیں کہ جو آئے گا اور ان کو ان تمام مشکلوں اور پریشانیوں سے نکال دے گا۔ تو داستان میں پرانے زمانے میں یہی چیزیں بیان کی جاتی تھی۔ اپنی صورتحال سے افسردہ ہو کر کسی ایک ایسے نوجوان کو تلاش کرنا کہ جس کے پاس بہت غیر مرئی طاقتیں ہوں، بہت صلاحیتیں ہوں، وہ ان تمام مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور جو ایک رعایا ہے جو مشکل میں ہے، جو لوگ جو کمیونٹی مشکل میں ہیں ان کو ان مشکلات سے نجات دلائے۔ تو داستانوں میں جو ایک ہیرو کا کردار تھا
وہ ایک بڑا طلسماتی کردار دکھایا گیا تھا جس کے پاس بہت سپر پاورز ہوتی ہیں، جو کہ اپنے پاورز کے ہوتے ہوئے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس نظریات سے ہم کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں، اور پھر بھی کہ یہ داستان میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم ان سے جدا نہیں ہو سکتے۔ داستانوں سے بعض واقعات اور کرداروں کے کارناموں سے ہم چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ وہی بات آگئی کہ ایک کردار کو اگر ہم ایز اے رول ماڈل کے طور پر لے کے چلیں، اس کو ایک انسپریشن سمجھ کر چلیں، تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ نکالنے والا غلط میں سے بھی صحیح پہلو نکال لیتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے کہ بے شک یہ کردار ایسے زندگی میں نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان میں حق گوئی اور بے باکی، سخاوت اور فیوضی، انصار اور قربانی، شجاعت اور بہادری، عزم، ہمت اور بہت ساری ایسی اچھی مثالیں ملتی ہیں جو کہ ہم اپنے کردار میں لاگو کر کے ہم بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہم اس مشکلات میں اپنے جو ہے اپنے مذہب کے مطابق ان عقائد اور نظریات کے عمل کر کے ہم بہت ساری مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔ خیر، داستانیں حیرت انگیز واقعات اور مہمات کے سبب اپنے اندر ایک بڑی دلکش اور رنگینی اور دلچسپی کا سامان رکھتی ہے۔ کہیں پہ مشکل آ جاتی ہے تو کوئی دیوتا آ جاتا ہے، کوئی پری آ جاتی ہے، کوئی جن آ جاتا ہے، اور داستان میں صرف برے کردار نہیں دکھائے جاتے بلکہ داستان میں بہت اچھے، نیک اور سخی دل کردار بھی دکھائے جاتے ہیں۔ یہ تفریح کا عمدہ ذریعہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم ادبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو داستانیں قدیم طرز تحریر کے متنوع جو ہے موضوع پیش کرتی ہیں۔ اس میں زبان اور بیان کے خوبصورت نمونے ملتے ہیں۔ اردو ادب، خصوصاً اردو نثر اور افسانوی ادب کی تاریخ میں داستانوں کو اہم مقام حاصل ہے۔ جدید ناول اور مختصر افسانے کے ارتقائی تسلسل میں داستانیں پہلا سنگ میل ہیں۔ اس لحاظ سے اس کی افادیت اور اہمیت مسلم ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا۔ اس موضوع کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔